الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على معزز اور مکرم علماء کرام، عزیز دوست اور بزرگ، عزیز نوجوان میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو اور سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. عزیز میرے بھائیوں، موت آنی ہے. دنیا کے اندر میں اور آپ سوچتے ہیں کسی کام کے کرنے کے بارے میں تو میری اور آپ کی دو رائے ہو سکتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. میری اور آپ کی دو رائے ہو سکتی ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ موت آنی ہے یا نہیں آنی ہے. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا. موت آنی ہی ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، موت آ کر رہے گی. موت آنا طے ہے.
ہمیں جنت میں جانا ہے تو موت کے پل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، موت سے ہمیں گزرنا پڑے گا، تب جا کر ہم جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ پیچھے بھی نہیں جانے دیں گے اور ایک سیکنڈ آگے بھی نہیں، اسی وقت تمہیں لے لیا۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، موت سے کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے، آج تک کوئی نہ چھوٹا ہے اور نہ چھوٹے گا، چاہے بادشاہ، چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے بنگلوں کے اندر رہنے والا مالدار اور چودھری کیوں نہ ہو، گاؤں کا بڑا سرپنچ ہی کیوں نہ ہو، چاہے جھونپڑی کے اندر رہنے والا فقیر اور غریب انسان ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان کو موت کا مزہ چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت آنی ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت سے پہلے عقل مند انسان وہ ہے، دانا اور ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری۔ موت آنی ہے میرے بھائی، اچانک موت آ جائے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس سے پہلے ہماری چھوٹی قیامت ہماری موت آنی ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم ایسے اعمال کریں، ایسے نیک اعمال کرنے والے بن جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن جب کھڑا کرے تو فرشتوں کو کہے کہ یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، اے فرشتے اسے چھوڑ دو، وہاں سے ہماری کامیابی شروع ہو جائے گی۔ ورنہ دنیا کے اندر کوئی کسی کو کامیاب نہیں کہہ سکتا، نہ میں اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتا ہوں، نہ آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر کامیاب کہہ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کیا کہتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی کامیاب ہے، ورنہ کوئی کسی کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ یہ دنیا میرے بھائیوں کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے میرے۔ یہ دنیا چھوڑنا ہے ہمیں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کھوپڑی آئی دعویٰ کرنے والی، دنیا چھوڑ کر چلے۔ اللہ نے کتنے کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا، جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے تھے، ہم تو یہ ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو بہت پیسے والے ہیں، اللہ نے سب کو مٹی چاٹتے کر دیا، اللہ نے سب کو مٹی کے اندر ملا۔ ہم اسی مٹی سے بنے تھے اور اسی مٹی میں واپس جاتے۔ ہم ایسے اعمال کر کے جائیں دنیا سے تاکہ اب دنیا والے بھی ہم سے عبرت پکڑے کہ یہ بڑا نیک بندہ تھا، یہ بڑا اچھا بندہ تھا۔ ایسے اعمال کر کے ہم دنیا سے جائیں۔ آپ نے نہیں سنا میرے بھائیو، احمد آباد میں ہمارے یہاں گجرات میں ایک فلائٹ کریش ہوا، کتنے لوگ مارے گئے، 240-42 لوگ اس میں شہید ہو گئے، ان میں مارے گئے۔ کیا ان کو پتا تھا کہ ہماری موت آنے والی ہے؟ کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ کوئی اپنی ماں اپنی بیٹی سے مل کر جا رہی ہے بڑی خوشی کے ساتھ، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر جا رہا ہے بڑی خوشی کے ساتھ کہ میرا بیٹا فورن جا رہا ہے، میرا بیٹا لندن اور امریکہ جا رہا ہے، میرا بیٹا وہاں جا کر مجھے کچھ کما کر بھیجے گا تو میرا گھر چلے۔ کتنے ارمان ہوں گے، کتنے خواب دیکھے ہوں گے بڑے بڑے انہوں نے، ان کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند منٹوں کے اندر، ان کو پتہ تک نہیں تھا، کتنے خوش نظر آ رہے تھے فلائٹ کے اڑنے تک، اڑتے وقت 5 منٹ ہوئے ان کا فلائٹ گر گیا اور کیا پتا تھا ان کو کہ ہماری موت آئی؟ نہیں، کچھ بھی پتا نہیں۔ ہم غفلت میں رہیں گے اور ہماری موت آئی۔ اسی غفلت میں اطمینان کی نیند نہ سوئے، غفلت کی نیند نہ سوئے کہ میں تو کامیاب ہوں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو حج پر حج اور عمرے پر عمرے کرنے والا انسان ہوں، میں کامیاب ہوں۔ نہیں میرے بھائیو، اس اطمینان میں اور اس غفلت والی نیند میں نہ رہے میرے بھائیو، کوئی کسی کو دنیا میں کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ یہ میرے بھائیو، یہ دھوکے کی آنکھ جب قیامت کے دن کھلے گی تو پتہ چلے گا
ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا انسان ہوں، میرے پاس تو پیسے ہیں، میں آرام سے رہتا ہوں، میں آرام سے کھاتا پیتا انسان ہوں، میں تو کامیاب ہوں، مجھے کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اس دھوکے میں کبھی نہ پڑیں۔ کل من علیہا فان، دنیا فنا ہونے والی ہے، صرف باقی رہنے والی ذات ایک ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے میرے بھائی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے میرے بھائیو۔ غفلت کی نیند سے اپنی ان نسلوں کے بارے میں سوچیں، ہماری ان نسلوں کے بارے میں سوچیں کہ ان کا ایمان کیسے باقی ہے۔ جدیدو ایمانکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدیدو ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، تم اپنے ایمان کو نیا بنایا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی، ہمارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو نیا بنائیں، ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں۔ جدیدو ایمانکم، قیل یا رسول اللہ، صحابہ کہ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ ایماننا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ، جب تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کرتے ہو، کوئی اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات سنتے ہو، یا پیر سے چل کر ایسے کام کے لیے تم جاتے ہو، یا ہاتھ سے کوئی ایسی چیز کو تم پکڑتے ہو، تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، تمہارا چند منٹ چند سیکنڈ کے لیے تمہارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قول اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، چند سیکنڈ کے اندر تم ایمان کے اندر سے نکل گئے تھے کثرت کے ساتھ۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم اپنی ایمان کو کیسے تازہ کیا کریں؟ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ورد کیا کرو اور ذکر کیا کرو۔ ایک سیکنڈ کے اندر تم ایمان کے اندر سے نکل گئے تھے، دوسرے سیکنڈ کے اندر تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا ورد کیا کریں، ہمارا ایمان مضبوط رہے گا، ہمارا ایمان تازہ رہے گا۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا ہمیں سوچنا کہ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ بچے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ ایمان کا لٹیرا ایسی جگہ سے آ کر ان کے ایمان کو لوٹ کر چلا جائے گا، ہمیں پتا نہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے بھائیو، ہندوستان کے اندر اور ہمارے اس ملک کے اندر 3 سے 4 لاکھ مسلمان کی لڑکیوں نے ایمان چھوڑ کر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ ہم ان کے ایمان کو بچانے کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ماں باپ ہیں ان کے، ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارے بچوں کے ایمان کی، کہ ہمارے بچوں کا ایمان کیسے تازہ ہے، ہمارے بچوں کا ایمان کیسے مضبوط ہے۔ تو مدرسوں کے اندر بھیجو، ان کا ایمان تازہ ہوگا، ان کا ایمان بنے گا، ان کو توحید سکھایا جائے گا کہ توحید کیا چیز ہے، ان کو سکھایا جائے گا کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، دنیا کوئی چیز۔ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہمیں کرنا۔ ہماری کتنی بچیاں میرے بھائی، یہاں کی بات تو میں نہیں کرتا، ہماری طرف کی بات کرتا ہوں، ماں باپ اسکول اور کالج کے لیے ان کو بھیج دیتے ہیں، برقع پہن کر جاتی ہیں ہماری مسلمان بچیاں، اور وہ کیا کر، کبھی ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ آنے کے بعد ماں باپ اس کو پوچھے اور سوال کرے کہ بیٹا آج تو اسکول اور کالج گئی تھی تو کیا کر کے؟ کیا کبھی ماں باپ نے ان کو یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا تو نے آج فجر کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ کیا ماں باپ نے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ بیٹا آج تو نے دن کے اندر کتنا قرآن پڑھا؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ سوال تو کرتا ہے کہ بیٹا تیرا پگار اور تیری سیلری ہوئی کہ نہیں ہوئی، مجھے ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ جب مہینہ ختم ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ سوال کرتا ہے، جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ باپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ باپ نے کبھی اپنے بیٹے سے یہ پوچھا کہ بیٹا دن کے اندر تو نے کتنی نمازیں پڑھی، بیٹا تو نے آج دن کے اندر کتنا قرآن پڑھا، آج دن کے اندر تو نے کتنا استغفار پڑھا؟ کبھی یہ سوال کیا ہے؟ میرے بھائی، اپنے بیٹوں سے اور اپنی اولادوں سے یہ سوال بھی کیا کرو کہ تو نے کتنی نمازیں پڑھی۔ ہمارے اس محلے کے اندر
मुझे तो बताया गया कि बहुत सारे मुसलमान घर है, लेकिन देखो मस्जिद हम अगर मेहनत नहीं करेंगे, एक आदमी भी अगर एक आदमी पर मेहनत करेगा मस्जिद फुल हो जाएगा। किसी को फिक्र नहीं। मेरे भाइयों फिक्र करो, हमारे नौजवानों की, मोहल्ले वाले सब फिक्र करें, जिम्मेदारी ले लें कि मुझे इसकी मुलाकात कर दें, नमाज की दावत दे दी। मेरे भाई मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी बड़ी है, लेकिन मस्जिद नमाज ही सिखाती है। हमारी मस्जिद तो फुल हो जानी चाहिए। नमाजी पैदा करो अपनी मस्जिद के अंदर, बहुत ज़रूरत है मेरे भाई, बहुत ज़रूरत है। यहूदियत इतनी मेहनत कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ मेरे भाई, हालांकि वो इस दुनिया के अंदर सिर्फ 2% हैं, यहूदी लोग सिर्फ 2% हैं और हमारे मुसलमान बहुत सारे हैं। फिर भी यहूदी लोग चैलेंज करते हैं कि मुसलमान आज हमारी मुट्ठी में। ऐसे ऐसे हालात निकाले हैं उन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, मुसलमान के नौजवानों को फंसाने के लिए, मुसलमान की नौजवान लड़कियों को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे हालात निकाले हैं मेरे भाइयों, न पूछो। यहूदी का प्रोपेगेंडा है। हमारी मुसलमान लड़कियों को मैं भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अगर ये मेरी बात पहुँचे तो वो सुनेगी। आज कितनी लड़कियां, हमारी मुसलमान लड़कियां ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर आती हैं, सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बनाए हुए हैं और कितनी फेक आइडिया बनी होती हैं ऐसी अकाउंट और सोशल मीडिया के ऊपर, जहां से हमारी मुसलमान बच्चियों को फंसाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि मुझे इस्लाम के बारे में जानना है, आप मुझे इस्लाम के बारे में बता सकते हैं। हमारी मुसलमान लड़की खुश हो जाती है, ये तो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, फौरन अपना नंबर दे देती है, वहाँ से बातें शुरू हो जाती हैं और वहाँ से फिर हमारी लड़की, हमारी मुसलमान ईमान वाली लड़की उसके साथ भागने पर मजबूर हो जाती है। चंद कौड़ियों के खातिर, चंद पैसों और रुपयों के खातिर हमारी मुसलमान लड़कियाँ गैरों के साथ भागते हैं। कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ईमान छोड़कर गैरों के हाथ में हाथ दे। आपको पता नहीं है मेरे भाइयों, खाकर देखो अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर रोजाना के बनाव बनते हैं। आप देखो तो सही मेरे भाई, ऐसे ऐसे फितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें पता तक नहीं चलता कि ये फितने कैसे और क्यों आते हैं। हमारे ईमान को लूटने के लिए ऐसे फितने आते हैं। बीच में चला था शकील बिन हनीफ वाला फितना मेरे भाई, हमारे गुजरात तक पहुंच गया। ऐसे फितनों से महफूज रहे और अपनी लड़कियों को भी कहें ऐसे फितनों से महफूज रहे। और जब स्कूल और कॉलेज अगर कोई लड़की जाती है, उनको नसीहत करेंगे, जैसे ही कॉलेज और स्कूल की छुट्टी हो, फौरन सबसे ज्यादा वक्त हमारी मुसलमान लड़के और लड़कियां स्टेशनों पर गुजारती हैं। मैं सही कहता हूँ, मुसलमान बड़े दर्द और दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारी मुसलमान लड़कियां बुर्खा पहन पहन कर मेरे भाइयों ऐसे ऐसे काम करती हैं कि शैतान। मेरे भाइयों अपनी मस्जिदों को आबाद, सबसे ज़्यादा हमें हमारी मस्जिदों को आबाद करने की ज़रूरत है। यहाँ उलमा बैठे हैं, उनके पास जाओ और सीखो मेरे भाई। उलमा का साथ कभी मत छोड़ो, उलमा को साथ लेकर चलोगे वो तुम्हें सीधी राह दिखाएंगे। उलमा का साथ कभी न छोड़ो, हर जगह हमें उलमा की ज़रूरत पड़ेगी। उलमा को साथ लेकर चलेंगे, उनके मशवरे से चलेंगे तो मेरे भाइयों हमारी ज़िंदगी के अंदर एक निखार पैदा होगा, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक सुधार पैदा होगा, वो हमें अच्छी राह की तरफ गामजद करेगा। ये दुनिया तो आखिरत की खेती है मेरे भाई, यहाँ तो हमें अल्लाह ताला ने हमें अच्छे अमाल करने के लिए भेजा है। ये दुनिया मेरे भाइयों ऐश व इशरत की जगह नहीं है। हाँ, यहाँ ऐश करने के लिए हमें अल्लाह ने नहीं पैदा किया, अल्लाह ने हमें यहाँ इबादत करने के लिए पैदा किया। अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसान को क्यों पैदा फरमाया? अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। लेकिन इंसान तो ये सोचता है कि मैं कमाने के लिए निकल गया तो दुनिया के पीछे इतना पड़ जाता है जैसे उसको मौत आनी है। अपनी मौत की फिक्र करो मेरे भाइयों,
دنیا کماتے کماتے بھی ہم اللہ کو یاد کرنے والے. تمہیں سکون دنیا کی کوئی نعمتوں میں نہیں ملے گا میرے بھائی، جو سکون اللہ کی یاد میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کا سکون اور دل کا اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے. ورنہ دنیا کے کوئی ٹھپیروں کے اندر اور دنیا کی کوئی نعمتوں کے اندر وہ سکون نہیں ملے گا جو اللہ کی یاد میں. لیکن آج اللہ کی یاد سے میں بھی غافل ہوں اور آپ بھی. آج ہمارے مسلمان نوجوان اگر کہیں بیٹھا ہے، اس کو اگر کوئی نماز کے لیے کہہ دے کہ اذان ہو گئی چل نماز پڑھ دے، تو وہ کیا بہانہ نکالتا ہے، میرے کپڑے خراب. اگر وہی نوجوان کو کہا جائے کہ چلو پارٹی میں جانا ہے، چلو ہوٹل پر کھانے پینے جاتا ہے، تو وہ کیا کہے گا، رک میں تھوڑا کپڑے بدل کر آؤں. نماز کے وقت ایسا نہیں کہہ سکتا کہ رک میں کپڑے بدل کر نماز پڑھ لے. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کے حال میرے بھائی. صحیح کہتا ہوں میں، ایسا ہے میرے بھائیو. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت اگر پسند ہے نوجوانوں، بڑھاپے کے عالم میں تو ہر بوڑھا مسجد کا خطہ بن جاتا ہے. اصل نوجوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے میرے بھائی. جوانی میں جتنی عبادت کرو گے میرے بھائی اتنا تمہارے لیے فائدہ. مسجد میں مسجد کو آباد کرنے والے بنو میرے بھائی. یہ مسجد ہماری اتنی عالیشان بنی ہے میرے بھائی، اتنی اچھی مسجد ہے، اس کو ہم آباد نہیں کریں گے تو کون مسجد آباد کرنے آئے گا؟ کوئی غیر تو آباد کرنے آئے گا نہیں. یہ مسجد آباد ہوگی تو ہم سے ہی آباد ہوگی. یاد رکھ لینا، اگر ہم مسجد کو آباد نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ ہماری زمینوں پر قبضہ کرنے کی بات کریں گے. یہ وہ زمین ہے جن کو ہمارے بڑے اور بوڑھے حضرات نے وقف کی ہے. کیوں وقف کی ہے؟ کہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، ہماری نسلیں اس کے اندر عبادت کر سکے اللہ کی. یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیو جہاں سے نفرت کو مٹایا جاتا ہے اور محبتیں بانٹی جاتی ہیں. لیکن آج اسی زمین کو آج حکومت چھیننا چاہتی ہے، لیکن ہم اس کو چھیننے نہیں. ہم ایک ساتھ مل کر لڑیں گے. ہماری زمین ان کے ہاتھوں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے باپ داداؤں کی کمائی ہے، انہوں نے وقف کی ہے. ہم کیسے جانے دیں گے ہماری زمین؟ ہمیں اگر جان کی بازی لگانی پڑے یا ہمارے مال دینا پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہماری جگہ ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں سے ہمیں آداب سکھایا جاتا ہے، یہاں سے ہمیں اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، یہاں سے ہمیں محبت سکھائی جاتی ہے، یہاں سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ کیسا رہنا وہ سکھایا جاتا ہے. میرے بھائیو، یہاں سے کوئی دوسری چیزیں نہیں سکھائی جاتی. یہاں سے نفرت نہیں سکھائی جاتی کہ آج وہ لوگ ہماری زمینوں کو ہڑپ کرنے کی اور اپنے قبضے میں لینے کی بات. یہاں سے تو محبت باتوں میرے بھائی، محبت باتوں. نفرت تو بہت پہلے ہی سے پھیل چکی. محبت کے ساتھ آپس میں رہیں گے میرے بھائیو، کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی. اگر ہم محبت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اگر جینا سیکھ لیں گے، ایک ہو کر جینا سیکھ لیں گے، کوئی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. لیکن آج مسلمان ہی ایک قوم ہے جو آپس میں کر رہے ہیں. ہر قوم ایک پلیٹ فارم پر مسلمان کو ہرانے کے لیے اور مسلمان کو کیا کہتے ہیں کہ ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے. لیکن ایک مسلمان ہی ایسی قوم ہے جو ایک ہونے کے لیے تیار ہے. ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. ہم ایک ہو کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں. ارادہ کرو انشاءاللہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں گے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے کام ہم کریں گے. ہماری مسجد کو آباد کریں گے. ایک گروپ بنایا جائے کہ ہمارے اس محلے کے اندر کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیو. وہ گروپ پھر روزانہ ان کی ملاقات، جو نماز سے دور ہیں ان کو کہا جائے، ان کے اوپر محنت کی جائے، نماز کی دعوت دی جائے، ان کو مسجد میں آنے. اور کوئی ہفتے میں
یا مہینے میں کوئی ایسا پروگرام رکھا جائے کہ ہماری ماں بہنوں تک، ہماری عورتوں تک بھی دین کی بات ہو، خاص کر ہماری ماں بہنوں تک اور ہماری مذکورات تک بھی دین کی باتیں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں دن بدن کتنے ایسے رونما ہو رہے ہیں، میں اور آپ اس پر نظر بھی نہیں کر سکتے، گوارا بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا دنیا کے اندر ہے، اور ہمارے مسلمان نوجوان نسل اس کے اندر پھنس رہے ہیں۔ موت آنی ہے میرے بھائی، موت تو طے ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر کہ ہماری موت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے نہ پڑو، دنیا کل ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، جتنی روزی اللہ نے اگر تمہارے مقدر میں لکھی ہوگی، ایک دانہ بھی اگر تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا، اس سے پہلے تمہاری موت بھی نہیں ہوگی۔ تم جتنا دنیا کے پیچھے پڑو گے، دنیا اتنی بھاگتی چلی جائے گی، دنیا کو جتنی لات مارو گے، اللہ تمہارے ختم میں دنیا۔ ہم دنیا کے پیچھے نہ پڑے، ہم دین کے پیچھے پڑے۔ بعد میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کو اچھی طریقے سے کماؤ، کمانے کا کوئی منع نہیں کرتا، کوئی مفتی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ دنیا مت کماؤ، لیکن حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ اگر اچھی طریقے سے، حلال طریقے سے تم دنیا کماؤ گے تو تمہاری آخرت وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچو۔ قرآن کے حکم۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے پیچھے اتنے مست ہو گئے ہیں کہ آخرت کو بھول چکے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں گناہ کر کے فخر کرتے ہیں کہ آج تو میں نے یہ گناہ۔ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، ایک موت کا جھٹکا آیا، ہم توبہ کرنے سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ روزانہ میرے بھائیوں نماز میں آ کر اللہ سے 2 منٹ اللہ سے لو لگایا کرے، اللہ سے مانگا کرے پورے دن کی معافی اللہ سے کہ اللہ آج دن میں مجھ سے یہ معافی، یہ غلطی ہو گئی اور یہ گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر۔ اللہ تو بیٹھا ہے میرے بھائیوں، معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن کسی کو توفیق کہاں ہے، کسی کو فرصت کہاں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے 2 منٹ ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ جب امام سلام پھیرتا ہے، ہم ایسے مسجد سے بھاگ جاتے ہیں جیسے کسی جیل میں سے چھوٹ کر آئے۔ یہ مسجد تو ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں ہمیں سکون ملنا چاہیے، لیکن ہم مسجد سے جمعہ کے دن بھی ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو امام صاحب سلام گھماتے ہیں اور دعا پہ ہاتھ گھماتے ہیں، بس ایسے بھاگتے ہیں جیسے ابھی کوئی پیچھے مارنے کے لیے تو۔ میرے بھائیو، سنت بھر کے جایا کرو، مسجد کے اندر آؤ تو اللہ سے 2 منٹ لو لگا کر اللہ سے 2 منٹ دعا مانگ کر جایا کرو۔ اللہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے میرے بھائیو، لیکن مجھے اور آپ کو فرصت نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، اللہ کے سامنے رو، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بھی بنا لو، اللہ تو اس سے بھی راضی ہو۔ رونا کوئی ضروری نہیں ہے، رونا آنا چاہیے اللہ کے، رونا تو ہمیں اللہ کے سامنے ہی چاہیے، دنیا کے سامنے نہیں رونا چاہیے۔ دنیا والے تو ایسے ہیں کہ ہم چاہے کتنا بھی روئیں گے، دے کر بھگا دیں گے اور کل ہمیں سنا دیں گے کہ میں نے اس کو یہ دیا تھا۔ میرے اللہ کی ذات تو وہ ہے، وہ دے کر کہتی نہیں ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے یہ دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ احسان جتلانے والا نہیں ہے، یہ دنیا تو دے کر احسان جتلا دے گی، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ میرا اللہ دے کر سنتا بھی نہیں اور کہتا بھی نہیں تم کو کہ میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہاری بات بھی سن لیتا ہے میرا اللہ، اور تمہاری معافی بھی سن لیتا ہے میرا اللہ، تمہیں معاف بھی کر دیتا ہے، تمہاری ضرورت بھی اللہ پوری کر دیتا ہے، اور تمہیں کہتا بھی نہیں ہے کہ میں نے تجھے۔ ہمیں مانگنے آنا چاہیے۔ ہم کیسے مانگتے ہیں اللہ سے؟ ہمیں مانگنا چاہیے۔ ہم آج رونا بھول چکے ہیں میرے بھائی۔ ہاں، جو ہنر لے کر ہم پیدا ہوئے تھے وہ ہنر میں اور آپ بھول چکے ہیں۔ جب ہم ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ہم روتے ہوئے آئے تھے میرے بھائی، وہ رونا میں نے اور آپ نے آج بھولا۔ دنیا کے سامنے ہم
कितनी मरतबा, हज़ारों मरतबा अगर हमारा काम नहीं बना, हम दुनिया के सामने हज़ारों मरतबा जाकर बैठेंगे किसी बड़े के घर, किसी चौधरी और किसी सरपंच के घर, हमारा काम एक मरतबा नहीं बनेगा, हम दूसरी मरतबा जाएंगे, दूसरी मरतबा नहीं बनेगा, हम तीसरी मरतबा जाएंगे। मेरे भाइयों, वो भगा देगा, लेकिन मेरे अल्लाह की ज़ात तो वो है, मेरे अल्लाह की ज़ात तो वो है मेरे भाइयों। कोई सालों का पापी, अगर सालों का नाफरमान इंसान अगर मस्जिद में आकर सच्चे दिल के साथ अल्लाह के सामने मांगता है, अल्लाह के सामने अगर गिड़गिड़ाता है और उसके आंसू गरम गरम निकलते हैं आंखों से, वो आंसू अगर रुखसार पर भी नहीं आने पाते, और अल्लाह फरिश्तों को कहता है, फरिश्ते गवाह रहना, मेरे बंदे की मग़फ़िरत, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दी। अल्लाह को माफ करने के लिए बहाने ढूंढता है, मुझे और आप मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो मेरे भाई, मांगना सीखो। दुनिया वालों से कब तक हाथ, ये दुनिया तो मेरे भाई, तो हम आवाज भी उठाएंगे, हमारी आवाज दबा दी जाती है। हम कितना भी एहतजाज करेंगे किसी के सामने, हमारी कुछ नहीं, हमारी सुनने वाला, हमारी पुकार सुनने वाला और हमारी आवाज सुनने वाला और हमारी दुआ सुनने वाला बस हमारा एक। दुनिया में हमारा कोई नहीं है मुसलमानों। जब हम किसी चीज के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, हमारी आवाज को फौरन दबा दिया जाए। हमें दुनिया वालों से मांगने की जरूरत नहीं है मुसलमान। दुनिया वाले हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी सुनेंगे तो कौन सुनेगा? बोलो मेरे भाई, हमारी कौन सुनेगा? अल्लाह सुनेगा। अल्लाह के पास किसी से कुछ नहीं होता मेरे भाइयों, अल्लाह से सब कुछ होता है। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जुज ला हुआ, कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? सब कुछ अल्लाह से होता है। मेरे और आपके अकल के चलाए हुए प्लान और मेरे और आपकी अकल से लगाए हुए क्या कहते हैं कि बातें और मशवरे से कुछ नहीं होता। हाँ, कि मैं ये करूँगा तो वो होगा, मैं ये काम करूँगा तो वो मुझे फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, हमारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। जो अल्लाह चाहता है वही होने वाला। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मेरे बंदे, तेरा चाहा हुआ कभी नहीं होगा, जो तेरा रब चाहेगा वही होने वाला। हम अपनी मनमानी जिंदगी न गुजारे मुसलमानों, हम रब चाहे जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह हमारी। आज हालात क्यों आ रहे हैं मुसलमानों? आज मुसलमान हर जगह परेशान क्यों नजर आ रहा है? हमने अल्लाह के दर को मैंने और आपने छोड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म को मैंने और आपने छोड़ा है। अल्लाह के नबी के तरीके को मैंने और आपने छोड़ा है। हम शादी ब्याह के अंदर मौत मैयत के ऊपर अल्लाह के नबी के तरीके को ठुकरा देते हैं और छोड़ देते हैं। शादी और मौत मैयत होता है, हम नमाजें भी छोड़ देते हैं। शादियों के मौके पर हम कितने मुसलमान और कितने नौजवान ऐसे हैं जो नमाज तक नहीं पढ़ते। खुशी का मौका है तो नमाज भी छोड़। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, नमाज तो हर वक्त हमारे लिए ऐन है, करना जरूरी है। इरादा करो इंशाअल्लाह हम पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। हम हमारी मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह, और आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले बनेंगे। हमें आपस में मोहब्बत के साथ रहने की बहुत ज़रूरत है मुसलमान। आज हम आपसों में फिरकों में बच चुके हैं, इस वजह से हम परेशान हैं। गैर हमसे फायदा इसीलिए उठा रहा कि ये तो आपस में दुश्मनी करते हैं, ये तो आपस में बढ़ चुके हैं, इस वजह से वो हमसे फायदा उठा रहा है। और फिर हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। अरे अल्लाह तो सुनता है मुसलमानों, लेकिन तुम्हें रहना नहीं आता कि हमें दुनिया के अंदर किस तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये दुनिया आखिरत की खेती है मेरे भाई। दुनिया के अंदर हमें अल्लाह ने सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं भेजा है मेरे भाई, अच्छे अमाल करने के लिए, अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए भेजा। हमारा ईमान बदले कि हम कैसे फिक्र करें। मेरा और आपका ईमान तो कमजोर है मुसलमान।
اگر مضبوط ہوتا نا تو ہم اللہ سے لینے والے نہیں ہوتے. ہم 2 رکعت پر ہم جب بیمار ہوتے ہیں میرے بھائی، مثال دیتا ہوں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم پہلے کہاں دوڑتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. کہ ہمارا یقین ہی ایسا ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر سے ہی اچھا ہونے والا. ہمارا یقین ایسا کہاں رہا کہ اللہ کی ذات شفا دے. ہم مسجد میں آ کر اللہ سے 2 رکعت پڑھے، اللہ سے دعا مانگے، پھر اسباب اختیار کرے، پھر ڈاکٹر کے پاس جائے. جب انسان مرنے لگتا ہے میرے بھائی، جب انسان موت کے آخری مرحلے پر ہوتا ہے میرے بھائی، جو وہ آخری سانس لیتا ہوتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طبیب اور ڈاکٹر کو بلا لو، اگر اس کے مقدر میں اللہ نے موت لکھی ہے، اگر وہ سانس پہ لیتا ہوگا، وہ ڈاکٹر کو کہہ کر تھک جائیں گے، اس کو بچا لو، اس کو بچا لو. دنیا کے ڈاکٹروں کو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ میں نے اس کی روح کو گلے میں لا کر پھنسایا ہے. اگر تم سچے ڈاکٹر ہو، اگر تم سچے طبیب ہو، میں نے گلے میں لا کر پھنسایا ہے، تو اس کے جسم کے اندر پیوست کر کے دکھاؤ تو میں بھی مان جاؤں کہ تمہارے پاس بھی کوئی طاقت. اللہ نے اگر اس کے مقدر میں موت لکھی ہے تو موت آئے گی، کوئی بچا نہیں سکتا. موت سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے ہم کہیں بھی چلا جائیں، دنیا میں کوئی بھی کونے میں ہم چلے جائیں، اگر ہماری مقدر میں موت لکھی ہو کیا؟ انسان کی روزی دنیا کی جس کونے میں لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے. اس کی موت بھی جس وقت لکھی ہوگی اور زمین کے جس ٹکڑے پر لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی موت وہیں لائے. شداد جیسا شداد میرے بھائی، کتنے برس تک اس نے جنت کو بنایا دنیا کے اندر، کتنے برسوں تک جنت کو بنوایا اپنے وزیروں کے پاس. جنت بن چکی تو وزیروں نے کہا کہ جنت بن کے تیار ہے، آپ آئیے، آپ اس کے اندر تشریف لائیے اور دیکھیے ہم نے جنت کیسی بنائی ہے. تو میرے بھائیوں شداد جیسا شداد جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی دنیا کی جنت کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، گھوڑے کے 2 قدم جنت کے اندر اور گھوڑے کے 2 قدم جنت کے باہر اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیج دیا کہ اس کی روح کو کھینچے. میرے بھائیوں کتنے برس لگے ہوں گے اس کو جنت کو بنانے کے لیے، اور اتنی برسوں کی محنت کے بعد وہ جنت کو دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے ملک الموت کو بھیج کر اس کی روح کو کھینچوا لیا، جنت کو دیکھنے سے محروم کر دیا. میرے بھائیوں خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی. میرے بھائیوں بس میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ 29 تاریخ کو یہ پروگرام بھی ہونے جا رہا ہے ہمارے پٹنہ کے اندر، تو ہم جانے کی بھی فکر کریں، کوشش کریں جانے کی. یہ ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں، کسی ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا یہ مسئلہ ہے. میرے بھائیوں جائے گی تو تمام کی زمینیں جائے گی، ہر گاؤں کی مسجد اور مدرسے اور قبرستان کی زمینیں جائے گی. میرے بھائیوں اگر زمین لے لی تو یاد رکھ لینا ہمارے مرحومین کے لیے قبر کھودنے کے لیے جگہ دے. سب کا مسئلہ دعا بھی کرے، راتوں میں اللہ کے سامنے اٹھے، اللہ کے سامنے گر گرائے مسلمان، اللہ کے سامنے روئیں گے تو اللہ ہمارا کیا کہتے ہیں ہمارا کام بنائے گا. تو انشاءاللہ فکر کریں گے کہ ہم وہاں پہنچیں گے، جتنا جا سکتے وہاں پہنچیں گے. اور خاص کر آخری درجے کے اندر اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کر مسجد میں آ کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے حق میں خیر ہو وہ فیصلہ کرے. ورنہ دنیا کے حالات میں اور آپ دیکھتے ہیں دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، بگڑتے جا رہے ہیں. میرے بھائی آپ نہیں دیکھتے میرے بھائی فلسطین کے اور غزہ کے حالات کیسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے بھائیوں ان کے ماں باپ کے سامنے گولی کا نشان بنایا گیا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا مسلمانوں کہ ان کے ایمان پر کوئی کمی نہیں آئی، ان کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی، مسلمانوں کا ایمان وہیں کا وہیں رہا. مسلمانوں جو حالات اللہ وہاں پہنچا سکتا ہے وہ حالات اللہ مجھے اور آپ پر بھی پہنچا سکتا ہے. وہ جو حالات اللہ وہاں دیتا ہے وہ حالات اللہ یہاں پر پہنچانے کے بھی قادر ہے.
ہم یہ غفلت میں نہ رہے کہ ہمارے اوپر کہاں حالات آتے ہیں، وہ حالات تو وہاں آئے ہیں، یہ سوچ میں نہ رہے میرے بھائیوں حالات ہم پر بھی آ سکتے، حالات ہم پر بھی آ سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں غفلت کی نیند ہم اب تک ہم نے سوئی ہے، وہ غفلت کی نیند سے ہم بیدار ہو جائے اور آج سے انشاءاللہ نئی زندگی شروع کرے جینا، کہ میں اب تک جتنی نمازیں میری قضا ہو گئی، میں اب سے ارادہ کرتا ہوں کہ اب سے میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ مسجدوں کو آباد کرو مسلمان، سب سے زیادہ مسجدوں کو، کوئی کمانے کا منع نہیں کرتا مسلمان، آپ کو کوئی کھیلنے کودنے کے لیے بھی منع نہیں کرتا، لیکن وقت پہ تو مسجد کی نماز کے وقت پہ تو اذان ہوتے ہی تو مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ کامیابی نماز کے اندر ہے مسلمانوں، دنیا کی کوئی چیزوں کے اندر کامیابی نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اذان میں رکھا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا حی علی الفلاح، نماز پڑھو گے تو تم کامیاب ہو، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز پڑھے بغیر کوئی اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتا۔ نماز پڑھو مسلمانوں اور اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض، عداوت، دشمنی اور کینہ اور حسد نہ۔ آج ہمارے اندر حسد بھی پھوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ کوئی انسان اگر کیا کہتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، اللہ نے بہت اس کو رزق دیا ہے، ہم حسد کرتے ہیں کہ یار اللہ نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ حالانکہ اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تجھے اور طرح رزق دے، لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر حسد بھرا ہے، ہمارے دل حسد سے پُر ہیں میرے بھائیوں، اس لیے آج دنیا کے اندر مار کھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قال ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ ہم حسد کریں گے، حسد انسان کی نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کس طریقے سے کھا جاتی ہے۔ جب لکڑی کے اندر ہم آگ لگاتے ہیں تو وہ آگ لکڑی کو کس طریقے سے بھوسا بھوسا کر دیتی ہے، اس طریقے سے حسد بھی ہماری نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے۔ جب کسی کے بال پر استورا گھمایا جاتا ہے، وہ استورا بال کو کس طریقے سے ختم کر دیتا ہے، حسد ہماری نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کرتا ہے۔ آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے اور کسی سے حسد نہ کرے، سب کو دعائیں دیں۔ میرے نبی تو محبت پھیلانے کے لیے آیا تھا، محبت کے بول بولنے کے لیے آیا تھا میرے بھائیوں۔ آج ہماری دعوت بھی ایسی بن چکی ہے کہ ہم ہماری دعوتوں کے اندر بھی ہمارے مسلمان بھائی کو تانا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے بول بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے بول اتنے میٹھے ہوں اور اتنے محبت بھرے بول ہوں ہمارے، کہ ہمارا بھائی ہماری بات کو سن کر مسجد میں آنے والا پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے مسلمانوں۔ کل موت آ جائے گی اور ہمیں گھڑے کے اندر اتار دیا جائے گا، سب وہاں سے مٹی ڈال کر چلے جائیں گے میرے بھائیوں، کوئی وہاں نہیں رہے گا۔ دوست ہوگا وہ بھی وہاں سے مٹی ڈال کر چلا جائے گا، باپ بھی مٹی ڈال کر چلا جائے گا، رشتے دار بھی وہاں سے مٹی ڈال کر چلا جائے گا۔ میں اور آپ قبر کے اندر اکیلے ہو جائیں گے، اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا سوال کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں وہاں کون کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا، سب مٹی ڈال کر چلے آئیں گے مسلمانوں۔ وہاں کام آئیں گے تو ہمارے نیک اعمال کام ہوں گے، اچھے اعمال کرنے والے بنے مسلمان، اچھے اعمال کریں گے وہ قبر کے اندر کام آئے گا۔ قرآن میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے، قرآن تو ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے، زندگی ہمیں کس طریقے سے گزارنا ہے، قرآن تو اس لیے نازل کیا ہے اللہ نے۔ لیکن قرآن کو آج میں نے اور آپ نے میرے بھائیوں ایسا بنا لیا ہے کہ میت کے اوپر پڑھنے کے لیے نازل کیا ہے۔ ہاں، دکان اور مکان کے افتتاح پر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کو میں نے اور آپ نے اس طریقے سے بنا لیا، جب کسی کی میت ہو جاتی ہے قرآن لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دکان اور مکان کی افتتاح ہوتی ہے تو وہاں ہم یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، یا قرآن کو اللہ نے اسی لیے نازل کیا تھا۔ قرآن تو میرے بھائیوں رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک رہنمائی کرنے والی کتاب ہے قرآن کو ہمارا، ہم اس کو پڑھ کر زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ لیکن آج ہم سرسری طور پر قرآن کو اندر دیکھ کے انگلی رکھ کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کو کبھی سمجھنے کی ہمیں فرصت نہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کبھی میں نے اور آپ نے کوشش کی جاننے کی؟ علماء یہاں بیٹھے ہیں، کبھی گئے کبھی جائیں گے تو ہمیں علماء بتائیں گے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم ان کے پاس جائیں گے تو وہ علماء ہمیں بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک رکوع تو ایک رکوع، ایک آیت تو ایک آیت سمجھ کر پڑھنے والے بنیں گے، اور قرآن سے قرآن پڑھ کر ہم ہماری زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ قرآن کی بھی عادت ڈالو۔ کتنے نوجوان ہمارے گاؤں کے اندر اور یہاں بیٹھے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جن کو قرآن پڑھتے نہیں آتا۔ رمضان کے اندر کتنے نوجوان ہمارے ایسے ہیں میرے بھائی، قرآن بالکل نہیں پڑھتے۔ آرے دن کی بات تو دور ہے، رمضان کے اندر بھی نہیں پڑھتے۔ میرے بھائی قرآن پڑھ کر ہماری زندگی گزارنے والے بنے اور مسجد کو آباد کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں وقت بھی ہونے آیا ہے۔ میرے بھائیوں میں تو یہاں کچھ بیان کرنے اور لمبی چوڑی لچھے دار تقریر کرنے نہیں بیٹھا تھا۔ میں اور آپ ایسا لگتا ہے ہم دین کا مذاکرہ کر رہے تھے، ہم دین کی بات سیکھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، میں بھی دین سیکھنے کا محتاج ہوں، مجھے بھی کچھ نہیں آتا، آپ لوگوں کو بھی کچھ نہیں آتا، آپ لوگ بھی سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو کہی، اس پر ایک بات پر اگر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے نا مسلمانوں، میرا یہاں آنا کامیاب ہو جائے۔ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اگر ایک بات پر آپ لوگ عمل کر لیں گے نا، میرا یہاں آنا کامیاب ہو جائے، میرا یہاں آنا سکسیسفل ہو جائے گا۔ میں سمجھوں گا ایسا اگر آپ کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک آدمی بھی اگر ایک بات پر عمل کرے گا نا، تو میں ایسا سمجھوں گا میرا یہاں آنا اچھا ہے اور کامیاب ہے انشاءاللہ۔ بس ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ان کہیں سنی باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات اگر کوئی دل پر لے کر اٹھ جائے گا، انشاءاللہ بیان کامیاب ہو جائے گا۔ ہم سب کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے، جتنی بھی باتیں کہی ہیں میں نے مسلمانوں ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد كله ولک الشکر كله وإلیک یرجع الأمر كله۔ اللہم اعنی علی تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين۔ اے رب کریم تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے رب کریم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، پاپی ہیں میرے اللہ، مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے رب کریم تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
हम सब के गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दे मेरे रब्बे करीम। ये मजमा मेरे रब्बे करीम बड़ी उम्मीदें लेकर बैठा होगा, उनके दिल में क्या तमन्नाएं होगी, क्या क्या ख्वाहिशें होगी। रब्बे करीम मैं तो नहीं जानता, लेकिन तू बखूबी जानने वाला है। उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा दे, उन सब के जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। ए रब्बे करीम यहाँ एक ऐसा मदरसा कायम कर दे जहाँ से हमारी मुसलमान बच्चियों और हमारे मुसलमान बच्चों के ईमान की हिफाजत हो सके। रब्बे करीम इस गाँव को आबाद फरमा दे। तो मेरे रब्बे करीम इस गाँव की मस्जिद को आबाद फरमा दे। ये रब्बे करीम इस गाँव में रहने वाले मुसलमान और ईमान वाले को आबाद फरमा दे, सबको कबूल फरमा ले। ये रब्बे करीम सबको कबूल फरमा ले, सबको तेरे दीन के लिए कबूल फरमा ले। ये रब्बे करीम एक ही जवान को या अल्लाह तेरे दीन का दाई और तेरे दीन का शहदाई बना दे। या अल्लाह यहाँ उलमा और उपास पैदा फरमा, यहाँ आलिम दीन पैदा फरमा, इस गाँव के अंदर हाफिज कुरान पैदा फरमा। ए रब्बे करीम यहाँ लोग पढ़ने आए और यहाँ लोग दीन सीखने आए, ऐसे फैसले फरमा और ऐसे मकासद और ऐसे रब्बे करीम ऐसे फैसले फरमा कि जहाँ से दीनी दरसगाह यहाँ कायम हो जाए और सबकी आखिरत का जरिया बन जाए और सबके ईमान की हिफाजत का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा ले, अल्लाह हम सबके नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा ले। रब्बे करीम हमारे ईमान को लूटने के लिए ऐसे ऐसे लुटेरे घूम रहे हैं, हमें पता तक नहीं चलता कि कौन सा लुटेरा हमारा ईमान लूट कर चला गया। ए रब्बे करीम हम सबके ईमान की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हम सबके जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा ले। रब्बे करीम अभी जो दीन की बात कही है और सुनी है, ए रब्बे करीम सब इस बात को अल्लाह कामयाबी अता फरमा और हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम तुझे तेरे नबी का वास्ता देते हैं, रब्बे करीम हम सबको कबूल फरमा ले, हम सबको कबूल फरमा ले। रब्बे करीम हमारी माँ बहनों के पर्दे की हिफाजत का या अल्लाह हिफाजत करने की उनको तौफीक अता फरमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों के ईमान की हिफाजत फरमा ले। रब्बे करीम हमारे मुसलमान नौजवान लड़कियों की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह इस बस्ती में या अल्लाह चैन और सुकून अता फरमा, आपस में मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। तेरी खुसूसी रहमत और बरकत इस बस्ती पर नाज़िल फरमा और हमें इस मस्जिद को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम इस मस्जिद के अंदर और इस मजमे के अंदर कोई ऐसा बैठा होगा, किसी का बाप आपके पास आ गया होगा, किसी की माँ आपके पास आ गई होगी, किसी के रिश्तेदार आपके पास आ गए होंगे, सबकी मग़फ़िरत फरमा ले। अल्लाह इस बयान की और इस दीन की बरकत से अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबकी रूहों को खुश फरमा दे और सबको अपने अपनी कब्रों में सुना दे कि तेरा बेटा तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहा है, कि तेरा बेटा तेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर रहा है। सबकी बख्शिश फरमा दे मेरे रब्बे करीम, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। एक दिन आएगा रब्बे करीम, आज मैं और आप अपने हाथों से गुज़र कर रहे हैं, आज मैं अपने हाथों से गुज़र कर रहा हूँ, कल कोई अपने हाथों से गुज़र देता होगा। रब्बे करीम वो घड़ी आने से पहले, वो वक्त आने से पहले या अल्लाह मौत के आने से पहले या अल्लाह गुस्ले मैयत से पहले या अल्लाह हमें तौबा का गुस्ल करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हमें तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा। ए रब्बे करीम हमारी तौबाओं को कबूल फरमा। या अल्लाह जितनी ज़िंदगी आज तक मैंने नाफरमानी में और हमने गुजार दी है, या अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। हम तौबा करते हैं ऐसी ज़िंदगी से। रब्बे करीम हम हमारी ज़िंदगी के आज से वादा करते हैं कि हम हमारी ज़िंदगी को तेरी फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी से गुजारने वाले बनेंगे, हम मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे। रब्बे करीम यहाँ अबू बकर जैसा कोई नहीं है, उमर उस्मान और अली जैसा कोई नहीं है, सब ऐसे ही गुनहगार बैठे हैं। किसी की आमीन तो तुझे पसंद आ गई होगी मेरे रब्बे करीम,
किसी की आमीन पर या अल्लाह इस मजमे की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। किसी की आमीन तो तुझे कबूल आ गई होगी या अल्लाह। सफ़ेद रेश वाले भी देते हैं, सफ़ेद बालों वाले की अल्लाह उस पर कुछ को रहम आता है उसके ऊपर या अल्लाह तुझे शर्म आती है ऐसे औरतों के ऊपर अल्लाह। उनकी उनमें से किसी की आमीन अगर तुझे पसंद आ गई हो उनकी आमीन पर इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे या अल्लाह। यहाँ हाफिज़ कुरान भी देते हैं, आलिम दीन भी देते हैं अल्लाह। उनकी बरकत से अल्लाह उनमें से किसी की आमीन तुझे पसंद आ गई हो अल्लाह, उनकी बरकत से अल्लाह इस मजमे की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे, खासकर हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। जो जो अज़्म जो इरादे हमने किए हैं अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमा। हमारी दुआओं को तेरे पाक नामों के तुफ़ैल और तेरे लात नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।